بے منزل مسافر قسط نمبر 10۔ سالم بن عطوف اور ابورا دونوں میاں بیوی گھر جا چکے تھے، جبکہ گزشتہ 2 دن سے غریتا اور نشار نے یوسف بن بخت کی حویلی میں ہی قیام کیا ہوا تھا۔ یوسف بن بخت تقریباً سارا دن اپنے چچا کی حویلی میں افسوس کرنے والوں کے پاس رہتا، رات کو اپنی حویلی میں سو رہتا، اور اس کی چچا زاد بہن اور چچی بھی اس کی حویلی میں قیام کیے ہوئے تھی۔ تیسرے روز جب نشار کی بڑی بہن غریتا دیوان خانے میں کسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھی تو امبرینا نشار کو اپنی حویلی کے وسطی حصے میں جہاں پھلدار درخت تھے لے گئی۔ دونوں کچھ دیر وہاں چہل قدمی کرتی رہی، پھر زیتون کے ایک درخت تلے بیٹھ گئیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر امبرینا نے نشار کو مخاطب کیا، نشار میری بہن، اگر تم اجازت دو تو میں تم سے ایک موضوع پر گفتگو کروں۔ اس موقع پر نشار نے بڑے غور اور جواب طلب سے انداز میں اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، کوئی اچھا موضوع چھیڑنا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ امبرینا کچھ دیر خاموش رہی، پھر دوبارہ اس نے نشار کو مخاطب کیا، میری بہن، جس موضوع پر میں گفتگو کرنے لگی ہوں اس موضوع کے لیے یہ وقت کو مناسب نہیں، اس لیے کہ بھائی کی ماں، بہن اور بھائی فوت ہو گئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس طرح پھر کبھی مجھے آپ سے گفتگو کا موقع نہ ملے۔ نشار نے اس بار تیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، اچھا تم تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں، جو کہنا ہے کہو، جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو۔ جواب میں امبرینا نے گلا صاف کیا، ایک گہری نگاہ نشار پر ڈالی، پھر وہ بول اٹھی، میری بہن آپ جانتی ہیں کہ پہلے آپ کی بڑی بہن غریتا سے ہم اپنے بھائی حبیب کا رشتہ جوڑنا چاہتے تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ غریتا کے رشتہ داروں کے ہاں منگنی ہو چکی ہے، لہٰذا ہمارا تمہارا کوئی رشتہ قائم نہ ہو سکا، جس پر مجھے، میری ماں، میرے باپ اور ہمارے دیگر اہل خانہ کو سخت دکھ اور افسوس ہوا تھا۔ میری بہن، اگر تم برا نہ مانو تو کیا میں تم سے پوچھ سکتی ہوں کہ اگر ہم حبیب بھائی کے لیے تمہارا رشتہ مانگے تو اس سلسلے میں تمہیں کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ نشار کچھ دیر گہری سوچوں میں ڈوبی رہی، اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدلے رہے، کبھی ہلکا سا تبسم نمودار ہوتا اور کبھی فوراً ہی اس پر سنجیدگی چھا جاتی۔ شاید وہ کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی یا الفاظ تلاش کر رہی تھی جنہیں استعمال کرتے ہوئے وہ امبرینا کو اس کے سوال کا جواب دینا چاہتی تھی۔ جب تک وہ سوچتی رہی، تفکرات اور پریشانی کے انداز میں امبرینا اس کی طرف دیکھتی رہی، یہاں تک کہ نشار نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، امبرینا میری بہن، یہ معاملہ ویسے ہی ہے جیسے میری بہن غریتا کے سلسلے میں ہوا تھا۔ ان کے سلسلے میں تمہیں دکھ اور افسوس ہوا، ایسا معاملہ میری وجہ سے بھی ہو جائے گا، لہٰذا میرا رشتہ مانگنا فضول ہے، وہ میرے خیال میں تم اس موضوع پر نہ کسی سے گفتگو کرنا، ورنہ اپنے گھر والوں کو اس سلسلے میں نہ کوئی رائے دینا۔ نشار کے اس جواب پر تھوڑی دیر کے لیے امبرینا پریشان اور منتشر سی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی حالت سے لگتا تھا کہ نشار کے جواب نے اس کے سارے خیالات، ارادوں کو منتشر کر کے رکھ دیا ہے۔ پھر اس نے نشار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ ہی لیا، میری بہن، کیا غریتا کی طرح تمہاری بھی کہیں منگنی پہلے سے کہیں ہو چکی ہے؟ نشار مسکرائی اور کہنے لگی، تمہارا اندازہ درست ہے۔ امبرینا نے پھر پوچھ دیا، کیا تم اسے پسند بھی کرتی ہو؟ مسکراتے ہوئے نشار نے اس بات میں گردن ہلا دی، ہاں میں اسے پسند کرتی ہوں، اس سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، اس لیے کہ اب وہ میرے لیے نشان منزل ہے۔ کیا وہ غیروں میں سے ہے یا تمہارے رشتہ داروں میں سے؟ امبرینا نے جستجو کے انداز میں نشار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا تھا۔ وہ غیروں میں سے نہیں، ہمارے عزیزوں میں سے ہے، نشار نے ہلکے سے تبسم میں جواب دیا۔ کیا وہ میرے بھائی حبیب سے بھی زیادہ خوبصورت اور اعلیٰ شخصیت کا مالک ہے؟ اپنی ناکامی اور پریشانی کو رفع کرنے کے لیے شاید امبرینا نے یہ سوال داغ دیا تھا۔ ایک لمحہ کے لیے نشار نے اس کی طرف بڑے غور سے دیکھا، پھر کہنے لگی، دیکھو امبرینا، تمہارے اس سوال کا جواب نہیں دوں گی، اس لیے کہ اگر میں اس کی شخصیت کا صحیح خاکہ کھینچوں گی، اس کی ذات کی صحیح عکاسی کروں گی تو تمہیں دکھ ہوگا۔ اس بنا پر میں تمہارے بھائی حبیب اور اس کا جائزہ تمہارے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتی۔ امبرینا نے اس کا بازو پکڑ کر ہلایا، پھر ضد کرنے کے سے انداز میں کہنے لگی، نہیں بہن، کہو۔ سچی بات مجھے کڑوی نہیں لگتی، اب جب کہ یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے تمہارا رشتہ نہیں مانگ سکتے، تو مجھے تمہاری نجی زندگی سے متعلق جانتے ہوئے خوشی ہوگی۔ اب یہ کہ جسے تم چاہتی ہو، یہ ان الفاظ کو یوں بھی کہہ سکتی ہو کہ جو تمہیں پسند کرتا ہے، اپنی شخصیت، اپنی ذات میں کیسا ہے۔ جواب میں نشار کچھ سوچتی رہی، شاید مناسب الفاظ تلاش کرتی رہی۔ اس کے بعد امبرینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، امبرینا، جسے میں نے چاہا، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہو کہ میں جس سے منسوب ہوں، وہ ان نوجوانوں میں سے ہے جو اپنی بصیرت کے ہاتھوں سے
سمندر کی گہرائی اور فلک کی بلندی تک ناپنے کی ہمت اور جرت کر لیتے ہیں۔ جہاں وہ چاندنی سی اجلی سوچوں جیسا بے ضرر ہے، وہاں کروٹیں لیتے زیست میں تلخی گھول دینے والے بحر جیسا نڈر اور بے باک بھی ہے۔ جہاں وہ فضاؤں میں چاہت کی چاندنی جیسا ہے، وہاں وہ اپنی جرت مندی اور دلیری میں برق کی کوندوں کی لپک چھپک سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ نشار یہاں تک کہنے کے بعد رکی، پھر اپنے سلسلہ کلام کو آگے بڑھا رہی تھی۔ امبرینا میری بہن، اب وہی میری آنکھوں کی منزل، میری سماعت کا ساحل، اب وہ میرے لیے شیشے کی وہ دیوار ہے جس کے اندر میں اپنی ذات کے عکس دیکھ سکتی ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد نشار رکی، لمحہ بھر کے لیے بڑے غور سے اس نے امبرینا کی طرف دیکھا، پھر استفہامیہ انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، امبرینا تم نے اس کی ذات، اس کی شخصیت سے متعلق پوچھ لیا جسے میں نے چاہا۔ اس کی ذات کے متعلق اتنی تفصیل کافی ہے یا مزید کچھ کہوں؟ امبرینا کی حالت سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ کہیں کھو گئی ہو، چونکی اور کہنے لگی، نہیں میری بہن، جسے تو نے چاہا ہے اس کی بڑے اچھے الفاظ اور خوب انداز میں تو نے عکاسی کی ہے۔ بہرحال میں خوش ہوں کہ تم کسی سے منسوب ہو چکی ہو اور تم اسے پسند بھی کرتی ہو، لیکن وہ تمہیں کتنا چاہتا ہے، تمہیں کیا سمجھتا ہے؟ نشار مسکرائی اور کہنے لگی، یہ میں نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی، نہ میں نے اس سے سلسلے میں کوئی سوال کیا ہے۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں اسے چاہتی ہوں، اس سے محبت کرتی ہوں، اور یاد رکھنا میرا من کہتا ہے محبت اور چاہت یک طرفہ تو نہیں ہوتی۔ نشار مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ چونک سی پڑی، اس لیے کہ یوسف بن بخت ان دونوں کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے غریتا، ثانی بن عطوف اور ابورا بھی تھے۔ ان کے قریب آ کر یوسف بن بخت رکا، پھر ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم دونوں یہاں چھپ کر بیٹھی ہو اور ہم تم دونوں کو تلاش کر رہے تھے۔ نشار، تمہارے بابا اور اماں تمہیں لینے آئے ہیں۔ میں تو نہیں چاہتا کہ تم دونوں بہنیں جاؤ، ہماری خواہش تھی کہ تم لوگ مزید کچھ دن یہاں رہو، لیکن میں تمہارے بابا اور ماں کو بھی تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ نشار اٹھ کھڑی ہوئی، یوسف بن بخت کے قریب ہوئی، لمحہ بھر کے اسے بڑے غور سے دیکھا، پھر کہنے لگی، امیر، اس سے پہلے مجھے آپ سے کہنے کا موقع نہیں ملا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس حادثے کا اتنا افسوس ہے کہ جسے ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، اور یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے، اس لیے کہ ہاتھ اٹھا کر یوسف بن بخت نے اسے خاموش رہنے کے لیے کہا، پھر نرم لہجے میں اسے کہنے لگا، اس میں تم دونوں بہنوں کا کوئی قصور نہیں، قصور تو ان لوگوں کا ہے جو شہوت کا لبادہ ترک کر کے اوباشی کی راہیں اختیار کرتے ہیں، لیکن وہ بچ نہیں پائیں گے۔ یوسف بن بخت جب خاموش ہوا تب نشار نے اسے پھر مخاطب کیا، امیر، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ لوگ اب ہمیں مزید نقصان پہنچائے؟ ہلکا سا تبسم یوسف بن بخت کے چہرے پر نمودار ہوا، پھر وہ کہنے لگا، اب تمہاری حفاظت کا اہتمام میں نے پہلے سے بھی سخت کر دیا ہے۔ میں آج خود بھی قرطبہ روانہ ہو رہا ہوں، میرا گھوڑا بالکل تیار ہے۔ اگر تمہارے ابا اور اما نہ آتے تو میں تم لوگوں سے مل کر کوچ کر چکا ہوتا۔ اس موقع پر نہ جانے کس خیال کے تحت نشار نے اپنی بڑی بہن غریتا کو کوہنی ماری۔ اس کے کوہنی مارنے کے اس فعل کو یوسف بن بخت اور دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا تھا۔ یوسف بن بخت مسکرایا اور غریتا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا، غریتا میری بہن، نشار سے کوہنیاں کھاتی جاؤ گی یا جواب میں کچھ کہو گی بھی؟ اس موقع پر غریتا نے تیز نگاہوں سے نشار کی طرف دیکھا، جواب میں نشار نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ پھر غریتا یوسف بن بخت کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، امیر، دراصل اس کی خواہش ہے کہ کرتبہ دیکھے، یہ خود تو آپ سے کہنے کی جرت نہیں کر رہی تھی، صبح سے میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ میں آپ سے بات کروں۔ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو آپ ہمیں کرتبہ شہر ضرور دکھائیے گا۔ یوسف بن بخت جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ حویلی کے سامنے والے حصے کی طرف سے بدر، ربیکہ، جوسی ماریا، دولاب اور سیمسون آتے دکھائی دیے۔ بدر کے پیچھے پیچھے اس جگہ آئے جہاں یوسف بن بخت اور دوسرے لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ یوسف بن بخت آگے بڑھ کر پرجوش انداز میں بدر، دولاب اور سیمسون سے ملا، پھر اس کے بعد سب کا آپس میں تعارف کرایا۔ بدر کی طرف دیکھتے ہوئے یوسف بن بخت کہنے لگا، بدر، تم کل تو یہاں سے گئے تھے، پھر آئے ہو، خیریت تو ہے نا؟ میں تو بس تھوڑی دیر تک کرتبہ کی طرف کوچ کرنے والا ہوں۔ اس پر بدر کہنے لگا، یہ میرے محترم دولاب، ان کی بیٹی ربیکہ، ان کی بیوی جوسی ماریا اور ان کا بیٹا آپ کے پاس آ کر افسوس کرنا چاہتے تھے۔ مجھے بڑا دکھ ہے کہ جب میں پہلی بار آپ کے پاس آیا تو اس حادثے کی اطلاع مجھے ان کے ہاں سے ملی تھی، میں اسی وقت انہیں آپ کے ساتھ لے آتا، لیکن اس سے آگے بدر کو چپ ہو جانا پڑا، اس لیے کہ یوسف بن بخت بول پڑا، اچھا ہوا تم آ گئے ہو، تم نے ایک طرح سے میری مشکل آسان کر دی ہے۔ یہ غریتا اور نشار دو بہنیں کرتبہ دیکھنا چاہتی ہیں۔ میں نے کوئی جواب دینے والا تھا کہ تم لوگ آ گئے،
اب تمہاری آمد سے میرا کام آسان ہو گیا ہے۔ میرا قیام تم جانتے ہو ان دنوں مستقر میں ہے۔ امیر نے میرے لیے ایک حویلی کا بھی انتظام کر لیا ہے، لیکن اس میں نے ابھی تک رہائش اختیار نہیں کی، اور اب وہاں میرے لیے رہنا مزید دشوار ہو جائے گا، اس لیے کہ میں تو اکیلا وہاں نہیں رہ سکتا، اور میری رہائش ویسے بھی ان دنوں مستقر میں ہے۔ میں کسی دن وقت نکال کر خریدتا اور نشار کو کرتبہ لاؤں گا، اور یہ دونوں تمہارے ہاں یا محترم دولاب کے ہاں قیام کر لیں گی۔ اس موقع پر ربیکہ بول پڑی اور یوسف بن بخت کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، امیر، ان کا قیام بدر کے ہاں نہیں ہوگا، بلکہ یہ دونوں بہنیں ہمارے ہاں قیام کریں گی، اور ان کے وہاں قیام کرنے سے ہمیں خوشی ہوگی۔ ربیکہ جب خاموش ہوئی تب اس کی ماں ماریا بول اٹھی، امیر، ربیکہ ٹھیک کہتی ہے، ان دونوں بہنوں کی اور ان کے ماں باپ کی حیثیت ہمارے ہاں معزز مہمانوں کی سی ہوگی۔ میرے خیال میں یہاں سے جب ہم کرتبہ جائیں گے تو یہ ہمارے ساتھ ہی چل دیں گی۔ اس موقع پر نشار کی ماں عبورہ بول اٹھی اور کہنے لگی، نہیں، ایسے نہیں، آج تم ہمارے گھر رہنے والے ہیں، کسی مناسب موقع پر ہم کرتبہ ضرور آئیں گے۔ اس پر یوسف بن بخت بول اٹھا، محترم سالم بن عطوف، آج تو آپ کا اور آپ کے اہل خانہ کا جانا مشکل ہے، یہ نئے مہمان آگے ہیں، ان کے ساتھ آپ بھی قیام کریں۔ میں بھی اپنے جانے کا لاہے عمل منسوخ کرتا ہوں۔ کل میں بدر اور یہ سارے مہمان کرتبہ کا رخ کریں گے، اور آپ اپنی بستی کی طرف چلے جائیے گا۔ سالم بن عطوف نے اس پر اتفاق کیا۔ پھر وہ دن اور آنے والی شب سب نے اکٹھے گزاری۔ اگلے روز یوسف بن بخت، بدر، ربیکہ، جوسی ماریا، دولاب اور سمسون کرتبہ کی طرف چلے گئے تھے، جبکہ سالم بن عطوف، عبورہ، غریطہ اور نشار اپنی بستی کا رخ کر گئے تھے۔ کرتبہ کے مشرقی حصے میں ہسپانیہ کا سابق حکمران یوسف بن عبد الرحمن اپنے دیوان خانے میں اکیلا اور اداس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی گردن جھکی ہوئی تھی، وہ گہری سوچوں میں تھا۔ اس کی حالت سے لگتا تھا کہ وہ تفکرات اور پریشانیوں کی دنیا میں کھو چکا ہو، یا اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے کوئی اہم فیصلہ کرنے کے در پہ ہو۔ اس کے دونوں بیٹے اس وقت قریب کے قصر میں یرغمال کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ اسی بنا پر یوسف بن عبد الرحمن کو تنہائی کے علاوہ اپنے آپ کو دنیا کا بے بس اور مجبور انسان خیال کر رہا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں غرق تھا کہ اس کے رہائشی دروازے پر کسی نے زوردار انداز میں دستک دی۔ دستک سن کر یوسف بن عبد الرحمن چونکا تھا۔ جن خیالات میں وہ غرق تھا ان سے وہ نکلا اور دروازے کی طرف گیا۔ دروازہ جب اس نے کھولا تو اس نے دیکھا دروازے پر دو سوار گھوڑوں کی باگیں پکڑے کھڑے تھے۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اور لوگ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ یوسف بن عبد الرحمن تھوڑی دیر تک بڑے غور سے ان دونوں سواروں کی طرف دیکھتا رہا، پھر انہیں مخاطب کیا، عزیزو، میں نے تمہیں پہچانا نہیں، تم لوگ کون ہو؟ اور میں خیال کرتا ہوں اس سے پہلے تم لوگوں سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس پر ان میں سے ایک بول اٹھا، امیر، آپ کا کہنا درست ہے، ہم آپ کے لیے چند انتہائی اہم خبریں لے کر آئے ہیں، اس لیے کہ یوسف بن عبد الرحمن ایک طرف ہٹ گیا اور کہنے لگا، اگر تم میرے لیے کوئی اچھی خبر لے کر آئے ہو تو اس موضوع پر یہاں گفتگو کرنا مناسب نہیں، اندر آؤ۔ دونوں سوار اندر داخل ہوئے۔ یوسف بن عبد الرحمن دونوں کو استبل کی طرف لے آیا۔ وہاں ان دونوں کے گھوڑوں کے چارے کا اہتمام کرنے کے بعد انہیں وہ دیوان خانے میں لایا، نشستوں پر بٹھایا، پھر انہیں مخاطب کیا، عزیزو، اب کہو تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، میرے لیے تمہارے پاس کیسا پیغام ہے؟ آنے والے میں سے ایک بول اٹھا، امیر، کیا آپ ابو صبا کو جانتے ہیں؟ یوسف بن عبد الرحمن نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، ابو صبا سے تمہارا مطلب اشبیلیہ کا حاکم ہے؟ تو پھر وہ میرے عزیزوں میں سے ہے، میں اسے کیوں نہیں جانوں گا؟ آنے والا پھر بول اٹھا، امیر، ہم دونوں ابو صبا ہی کی طرف سے قاصد بن کر آپ کی طرف آئے ہیں۔ اس نے آپ کے نام اچھے پیغامات بھیجے ہیں۔ پہلی بات جو اس نے کہی ہے وہ یہ کہ آپ نے جو عبد الرحمن بن معاویہ کے ساتھ صلح جوئی کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے یہ نامناسب ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جس وقت آپ ہسپانیہ کے حکمران تھے اور عبد الرحمن بن معاویہ ہسپانیہ میں داخل ہوا تھا، اسی وقت آپ کو چاہیے تھا کہ اسے نکال باہر کرتے، اسی وقت اس پر حملہ ہوتے اور جن سرزمینوں کی طرف سے وہ آیا تھا اسی طرف سے بھگا دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ ابو صبا کو یہ بھی گلہ اور شکوہ ہے کہ جب آپ عبد الرحمن بن معاویہ کے خلاف حرکت میں آئے تو آپ نے نہ کسی والی سے مشورہ کیا، نہ کسی اپنے جانسار سے بات کی، صرف سمیل بن حاتم کو اپنے ساتھ رکھا، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے اس کی بات بھی نہیں مانتے رہے۔ ابو صبا کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ نے عبد الرحمن بن معاویہ کے کہنے پر جو کرتبہ میں قیام کر رکھا ہے یہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ کسی وقت آپ کی کوئی حرکت سے ناگوار گزر سکتی ہے اور وہ آپ کی جان کے در پہ ہو سکتا ہے۔
اس کے علاوہ آپ نے جو سب سے بڑی غلطی کی کہ اپنے دونوں بیٹوں کو یرغمال کے طور پر عبد الرحمن کے پاس رکھ دیا اور وہ قرطبہ کے قصر میں نظر بندی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ شرائط نہ مانتے اور آج وہ باہر ہوتے، آپ کے لیے کام کرتے، لشکریوں کو جمع کرتے اور ان لشکریوں کی مدد سے عبد الرحمن بن معاویہ کو ہسپانے سے نکال باہر کیا جا سکتا تھا۔ وہ قاصد جب خاموش ہوا تب بڑی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے یوسف بن عبد الرحمن کہنے لگا، جو کچھ ابو صبا کہتا ہے اپنی جگہ وہ درست ہے، لیکن جو حالات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں وہ مختلف تھے۔ عبد الرحمن بن معاویہ کے ساتھ ایسے سالار شامل ہو گئے تھے جو جنگ کا بہترین تجربہ رکھتے تھے۔ اگر میں صلح جوئی کا راستہ اختیار نہ کرتا تو یاد رکھنا وہ جنگوں میں ہر صورت مجھے نیچا دکھاتے، میری جان کے در پہ ہو جاتے۔ میں نے صلح جوئی کا راستہ اختیار کیا ہے، اس کے نتیجے میں کم از کم میری جان تو بچی ہوئی ہے، میرے بیٹے بھی محل کے اندر محفوظ ہیں۔ تم دیکھتے ہو عبد الرحمن بن معاویہ کے ساتھ بڑے بڑے نامور سالار ساتھ دے رہے ہیں، ان میں یوسف بن بخت، اس کا چچا عبد الملک اور اس کے دونوں بیٹے ہیں، ابو عثمان ہے، عبداللہ بن خالد اور اس کے لواحقین ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میرے ساتھ سمیل بن حاتم کے علاوہ چند اور تھے جو جنگ کا وسیع تجربہ نہیں رکھتے تھے۔ صرف سمیل جنگ کا تجربہ رکھتا تھا، لیکن وہ اکیلا کیا کر سکتا تھا؟ اسی بنا پر مجھے صلح جوئی کا راستہ ہی اختیار کرنا پڑا۔ یہاں تک کہنے کے بعد یوسف بن عبد الرحمن رکا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، ابو صبا نے جو شکوے شکایت کی ہیں میں نے تسلیم کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میری سوچیں غلط ہوں، میں نے غلطی کی ہو، پر اب وہ کیا چاہتا ہے؟ اس بار آنے والوں میں سے دوسرا بول اٹھا، وہ چاہتا ہے کہ آپ فی الفور ماردہ شہر کی طرف چلے جائیں، وہاں بہت سے لوگ آپ کے گرد جمع ہو جائیں گے، خود ابو صبا خفیہ طور پر آپ کی مدد کرے گا۔ فی الحال ابو صبا اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا، لیکن درپردہ رہ کر آپ کی مدد کرے گا، اور امید ہے کہ عبد الرحمن بن معاویہ کے مقابلے میں آپ کامیاب رہیں گے۔ وہ شخص جب خاموش ہوا تب کسی قدر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے یوسف بن عبد الرحمن کہنے لگا، اکیلے ابو صبا کی مدد کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس لیے کہ عبد الرحمن بن معاویہ کافی طاقت پکڑ چکا ہے اور اس کا مقابلہ کرنے اور اسے ہسپانے سے نکالنے کے لیے ایک بڑے اتحاد کی ضرورت ہے۔ یوسف بن عبد الرحمن کے ان الفاظ کے جواب میں ان دو میں سے ایک بھی پھول اٹھا، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہاں سے نکل کر آپ ماردہ کا رخ کر رہے ہیں تو آپ کی پشت پناہی پر صرف اشبیلیہ کا حاکم ابو صبا اکیلا نہیں ہوگا، بلکہ قبائل کے بڑے بڑے سرداروں میں سے ارزق بن نعمان اور حشام پوری طرح آپ کی مدد کریں گے۔ آپ ان دونوں سرداروں کو اچھی طرح جانتے ہیں، ان کے ساتھ کس قدر قوت ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ اس انکشاف پر یوسف بن عبد الرحمن کے چہرے پر رونق اور آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی تھی۔ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے ان دونوں کو مخاطب کیا، اگر ابو صبا در پردہ میری مدد کرتا ہے، اس کے علاوہ ارزق بن نعمان اور حشام بھی میرا ساتھ دیتے ہیں، تو پھر میرا اندازہ ہے کہ بات بن سکتی ہے، ہم چھاتی تان کر عبد الرحمن بن معاویہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اسے پسپائی پر مجبور بھی کر سکتے ہیں۔ یوسف بن عبد الرحمن کی گفتگو سے آنے والے وہ دونوں قاصد خوش ہو گئے تھے۔ پھر ایک یوسف کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ معاملہ ہے تو پھر آج رات کو یہاں سے نکل جانا چاہیے، ہم دونوں آپ کے ساتھ ہوں گے، ماردہ تک آپ کے ساتھ جائیں گے، اس کے بعد بھی آپ کے پہلو سے پہلو ملا کر کام کریں گے۔ یوسف بن عبد الرحمن نے ایک لمبا سانس لیا، پھر کہنے لگا، میں تم دونوں کی تجویز سے اتفاق کرتا ہوں، آج رات کرتبہ سے نکل کر ماردہ کی طرف کوچ کیا جائے گا۔ یہاں تک کہتے کہتے یوسف بن عبد الرحمن رک گیا، پھر بڑے غور سے باری باری ان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، کیا اس سلسلے میں سمیل بن حاتم سے بات نہ کریں اور اسے بھی اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں؟ ان دو میں سے ایک نے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، سمیل کو ساتھ لے جانا اپنے آپ کو گرفتار کروانے کے مترادف ہے، اگر ہم سمیل کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تو یاد رکھے گا کسی نہ کسی طرح اس کے فرار کی خبر ہو جائے گی اور ہم سب پکڑے جائیں گے اور موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ ویسے بھی سمیل بن حاتم اب اتنی قوت نہیں رکھتا، اس کے ساتھ جو قبائل کا زور تھا وہ ٹوٹ چکا ہے، وہ اکیلا آپ کے لیے سود مند ثابت نہیں ہو سکتا، اور پھر ارزق بن نعمان اور شام جیسے منجے ہوئے سالاروں کا آپ کو تعاون حاصل ہوگا، وہ آپ کی پشت پناہ ہوں گے، خفیہ طور پر ابو صبا بھی آپ کی مدد کرے گا، لہٰذا ایسے موقع پر سمیل بن حاتم کو اپنے ساتھ لے کر جانا دانش مندی کا بھی یہی فائدہ ہے کہ اس فرار کی خبر کسی اور کو نہ ہونے پائے، ورنہ ایک کان سے دوسرے کان تک یہ خبر عبد الرحمن تک پہنچے گی اور آپ تو ایک طرف رہ گئے، ہم دونوں کا بھی یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ یوسف بن عبد الرحمن مان گیا، کہنے لگا، تمہارا مشورہ درست ہے، سمیل بن حاتم کو نہیں
تم لوگ کچھ دیر بیٹھو، میں تم دونوں کے کھانے کا بندوبست کرواتا ہوں۔ اس پر ایک فوراً بول اٹھا، آپ کو کھانے کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مغرب سے پہلے ہم قرطبہ کی ایک سرائے میں کھانا کھانے کے بعد آپ کی طرف آئے ہیں۔ میرے خیال میں اب ہمیں یہاں سے نکل بھاگنا چاہیے۔ اس وقت شہر پناہ کے دروازے کھلے ہیں، اکا دکا سوار اگر نکلتا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں۔ پہلے ہم دونوں غربی راستے سے نکلتے ہیں، ہمارے پیچھے پیچھے آپ بھی نکل جائیے گا، پھر اکٹھے ماردہ کا رخ کریں گے۔ یوسف بن عبد الرحمن نے سے اتفاق کیا، پھر تینوں استبل میں گئے۔ پہلے یوسف بن عبد الرحمن کے گھوڑے پر زین ڈالی گئی، اسے دانا چڑھانے کے بعد دونوں گھوڑے لے کر حویلی سے نکل گئے۔ ان کے جانے کی تھوڑی دیر بعد یوسف نے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے حویلی سے باہر نکل کر گھوڑے پر سوار ہوا۔ آہستہ آہستہ چلاتے وہ شہر پناہ کے مغربی دروازے کی طرف گیا اور بغیر کسی روک رکاوٹ سے باہر نکل گیا۔ شہر سے 1 میل کے فاصلے پر وہ دونوں قاصد بھی یوسف سے مل گئے۔ پھر ان تینوں نے اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے ماردہ کا رخ کیا۔ یوسف بن عبد الرحمن کی فرار کی خبر جب عبد الرحمن بن معاویہ کو ہوئی تب تاخیر ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے مسلح جوان اس کے پیچھے لگائے تاکہ وہ یوسف بن عبد الرحمن کو پکڑ لیں، لیکن انہیں ناکامی ہوئی اور ان دونوں قاصدوں کے ساتھ یوسف بن عبد الرحمن فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اگلے روز عبد الرحمن بن معاویہ نے یوسف بن عبد الرحمن کے دستے راز حاتم کو طلب کیا۔ سمیل بن حاتم جب عبد الرحمن کے سامنے گیا تو اس نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ سمیل بن حاتم جب بیٹھ گیا تو کچھ دیر تک عبد الرحمن اس کی طرف دیکھتا رہا اور اس کی آنکھوں کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر ایک دم اس نے سوال کیا، یوسف بن عبد الرحمن کہاں ہے؟ سمیل بن حاتم جسے ابھی تک اس سارے واقعے کا علم نہ تھا، چونکنے کے انداز میں عبد الرحمن بن معاویہ کی طرف دیکھنے لگا، پھر سر جھٹکا اور کہنے لگا، ابن معاویہ میں کیا جانوں یوسف بن عبد الرحمن کہاں ہے؟ کیا تم نے اسے میری حفاظت میں مقرر کیا تھا جو مجھ سے اس طرح کا سوال کر رہے ہو؟ سمیل بن حاتم کے اس روکھے جواب پر عبد الرحمن بن معاویہ غصہ کھا گیا، تاہم اس نے ضبط کیا دوبارہ پوچھا، تم جانتے ہوگے کہ وہ کہاں گیا ہے، اس لیے کہ تم اس کے دست راست ہو۔ سمیل نے پھر اسی لہجے میں جواب دینا شروع کیا، کہنے لگا، اول بات یہ کہ جب ہم دونوں نے تمہارے کہنے پر قرطبہ میں قیام کیا ہے میری اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس سلسلے میں اگر کوئی یہ ثابت کرے کہ ملاقات ہوئی تو جو سزا میرے لیے تجویز کی جائے گی بخوشی قبول کر لوں گا۔ اگر اب وہ شخص کہیں چھپ گیا ہے اور اس سے متعلق مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے تو یہ بے محل سوال ہے۔ جب میرا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہی نہیں تو پھر میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ وہ کہاں ہے؟ اور اگر میرا اس سے میل جول ہوتا تو مجھے پتا ہوتا کہ وہ کہاں ہے۔ کیا وہ فرار ہو گیا ہے؟ اس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے عبد الرحمن بن معاویہ کہنے لگا، وہ قرطبہ سے بھاگ کر کہیں چلا گیا ہے، کیا تم بتا سکتے ہو وہ کہاں گیا ہے؟ سمیل بن حاتم کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، ابن معاویہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس نے بھاگنا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ بھاگ کر قرطبہ سے چلا جاتا۔ مجھے یہاں قرطبہ میں تمہاری نگرانی میں زندگی بسر کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ اس کے بعد عبد الرحمن بن معاویہ نے سمیل بن حاتم کو بہت خریدنے کی کوشش کی، اس سے یوسف بن عبد الرحمن کے فرار کے متعلق کچھ جاننا چاہا، لیکن جب اسے ناکامی ہوئی تو اس نے سمیل بن حاتم کچھ نہ بتا سکا۔ تب عبد الرحمن نے سمیل بن حاتم کو زندان میں ڈال دیا اور اس وقت یوسف بن عبد الرحمن کے دونوں بیٹے قرطبہ کے قصر میں یرغمالیوں کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے۔ عبد الرحمن بن معاویہ نے ان دونوں بھائیوں کو بھی زندان میں ڈال دیا۔ ان دو میں سے ایک یوسف بن عبد الرحمن کا بیٹا ابو الاسود اور دوسرا اس کا داماد حبیب بن عبد الرحمن تھا، جسے وہ اپنا بیٹا ہی خیال کرتا تھا۔ بہرحال یوسف بن عبد الرحمن ماردہ پہنچ گیا اور اس کے وہاں پہنچنے کے ساتھ ہی بہت سے عرب اور بربر قبائل اس کے گرد جمع ہو گئے اور اس کے پاس مسلح جوانوں کی خاصی بڑی تعداد ہو گئی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے یوسف بن عبد الرحمن نے وہاں سے کوچ کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ لقنت سے ہوتا ہوا قرطبہ جائے اور وہاں عبد الرحمن بن معاویہ سے ٹکرائے اور اسے شکست دے کر اسے قرطبہ سے نکال باہر کرے۔ دوسری جانب عبد الرحمن بن معاویہ کو بھی یوسف بن عبد الرحمن کی ان تیاریوں کی خبر ہو گئی تھی، ساتھ ہی سے یہ بھی بھنک پڑ گئی تھی کہ اشبیلیہ کا حاکم ابو صبا اندر ہی اندر یوسف بن عبد الرحمن کی مدد کر رہا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلا قدم جو عبد الرحمن بن معاویہ نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ اس نے ابو صبا کو اشبیلیہ کی ولایت سے معزول کر دیا اور عبد الملک کو عارضی طور پر اشبیلیہ کا حاکم مقرر کر دیا۔ ساتھ ہی عبد الرحمن بن معاویہ نے یوسف بن بخت اور اپنے سالاروں کے ساتھ قرطبہ سے کوچ کیا۔ ان کا ارادہ تھا کہ ماردہ کے اطراف ہی میں عبد الرحمن سے ٹکرایا کر اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ یوسف بن عبد الرحمن کو جب خبر ہوئی کہ عبد الرحمن بن معاویہ اس پر حملہ ور ہونے کے لیے قرطبہ سے کوچ کر چکا ہے، تب اس نے لکنت کی طرف جانے کے بجائے اشبیلیہ کا رخ کیا۔ یہاں سے مزید ارقبائل کے جوان اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ مورخین کا خیال ہے کہ اس کے پاس لگ بھگ 20,000 مسلح جوان جمع ہو گئے تھے۔
اشبیلیہ میں ابو صبا کو معزول کیا جا چکا تھا۔ اشبیلیہ کا حاکم عبد الملک تھا۔ عبد الملک کو جب خبر ہوئی کہ یوسف بن عبد الرحمن 20,000 جنگجوؤں کے ساتھ اشبیلیہ کا رخ کر رہا ہے تو وہ قلعہ بند ہو کر بیٹھ گیا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے بیٹے کو دوسرے شہروں سے کمک لینے کے لیے روانہ کر دیا۔ اب یوسف بن عبد الرحمن کو ایک اور فکر لاحق ہوئی اور اس نے سوچا کہ وہ عبد الرحمن بن معاویہ کا مقابلہ کرنے کے لیے کرتبہ کا رخ کرتا ہے تو وہ دو طرفہ حملے کا شکار ہو سکتا ہے۔ سامنے کی طرف سے عبد الرحمن بن معاویہ اس پر حملہ ور ہوگا، پشت کی طرف سے عبد الملک اشبیلیہ شہر سے نکل کر اس پر حملہ کر کے اسے بے پناہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا اس نے رازداری کے ساتھ اپنا رخ بدلا۔ اشبیلیہ جانے کے بجائے وہ برق رفتاری سے عبد الرحمن بن معاویہ کی طرف بڑھا اور برج اسامہ کے مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ اس نے پڑاؤ کیا۔ عبد الرحمن بن معاویہ اپنے لشکر کے ساتھ ابھی دور تھا۔ اتنی دیر تک عبد الملک بھی کمک لے کر آ گیا اور اس سے عبد الملک کو حوصلہ ہوا، لہٰذا وہ اشبیلیہ سے شہر سے نکلا اور عبد الرحمن پر اس نے حملہ کرتے ہونے کا ارادہ کر لیا۔ یوسف بن عبد الرحمن اس وقت برج اسامہ میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ عبد الملک بھی لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا۔ دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئے۔ لڑائی قدیم رواج کے مطابق شروع ہوئی۔ یوسف بن عبد الرحمن کی طرف سے ایک بربری، تنومند اور دیو ہیکل تھا جو اپنے لشکر سے نکلا، دونوں لشکروں کے بیچ آیا۔ پرانے قاعدہ کے مطابق پہلے اس نے رجز خوانی کی، پھر اپنا مد مقابل مانگا۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے عبد الملک نے اپنے بیٹے عمر کو بھیجا۔ کہتے ہیں عمر ابھی مقابلے کے لیے نکلنا ہی چاہتا تھا کہ ایک حبشی عبد الملک کے لشکر سے نکلا اور عمر کی راہ روکتے ہوئے کہنے لگا، اس بربر سے آپ نہیں ٹکرائیں گے، یوں جانے ہی میرا شکار ہے، اس سے مقابلے میں مجھے ہی جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی عمر کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ حبشی اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا میدان کے وسطی حصے کی طرف چلا گیا۔ اس وقت ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ یوں دونوں لشکروں کے درمیان دونوں حریف دیر تک اپنے اپنے جوہر دکھاتے رہے۔ نہ یہ کم تھا نہ وہ، زیادہ بارش برسنے کی وجہ سے زمین پر پھسلن ہو چکی تھی۔ اتفاق سے بربر کا پاؤں پھسلا اور وہ گرا۔ حبشی لپک کر آگے بڑھا اور اس نے تلوار بلند کرتے ہوئے گرائی اور اس بربر کے اس نے دونوں پاؤں کاٹ دیے۔ اس جیت پر عبد الملک کے حوصلے بڑھ گئے اور اس موقع پر اس نے اور اس کے بیٹوں نے زوردار نعرہ مارا اور یوسف کے لشکر پر حملہ ور ہو گئے۔ عبد الملک اور اس کے لشکروں کے حملہ ور ہونے میں عزم اور ضرب لگانے میں ایک انوکھا اور ایک نیا جلال تھا۔ دوسری جانب یوسف بن عبد الرحمن اور اس کے ہواری بھی طوفانوں کی زور کی قدرت کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ دونوں لشکروں کے درمیان ہولناک جنگ شروع ہو گئی تھی۔ رزم گامے موت کے دہکتے دوزخ بھڑک اٹھے تھے۔ بڑی تیزی سے سینے چھلنی، جبینیں خونشاں ہونے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ عبد الملک اور اس کے لشکری یوسف بن عبد الرحمن کے ساتھیوں پر حاوی ہوتے دکھائی دینے لگے۔ یہ صورتحال یوسف بن عبد الرحمن اور اس کے لشکروں کے لیے مایوس کن تھی، لہٰذا ان میں بھگدڑ سی مچ گئی اور اس کے بعد یہ افراتفری ایسی بڑی کہ اگلی صفوں کے جنگجو پچھلی صفوں کی طرف پلٹنے لگے۔ یہ گویا مکمل طور پر پسپائی تھی۔ اس پسپائی کو دیکھتے ہوئے یوسف اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ اٹھا۔ عبد الملک کے پاس چھوٹا سا لشکر تھا اور عبد الرحمن بن معاویہ بھی دور تھا، لہٰذا اس نے بھاگنے والوں کا تعاقب نہیں کیا۔ دوسری جانب یوسف بن عبد الرحمن اپنے لشکروں کے ساتھ نہیں بھاگا۔ اس کے ساتھ اس کے دو پرانے خادم تھے، انہیں لے کر وہ طلیطلہ کی طرف بھاگا۔ وہ چاہتا تھا کہ طلیطلہ پلا لے گا اور وہ عبد الرحمن بن معاویہ سے محفوظ ہو جائے گا، پر یوسف بن عبد الرحمن کی بدقسمتی کے ابھی وہ طلیطلہ سے 10 میل کے فاصلے پر تھا کہ راستے میں ایک بستی کے کچھ لوگوں نے اسے دیکھ لیا اور پہچان لیا۔ اس موقع پر ایک جوان جس کا نام عبداللہ بن عمر تھا، اس نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا، دوڑو پکڑو، یہ ہسپانیہ کا سابق حکمران یوسف بن عبد الرحمن ہے۔ اس پر دنیا تنگ ہو چکی ہے، اسے ٹھکانے لگا دینا چاہیے، اس لیے کہ جب تک یہ زندہ رہے گا چین سے بیٹھے گا نہ دوسروں کو آرام لینے دے گا۔ اس کی پکار پر لوگ اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ یوسف اور اس کے دونوں گھوڑے تھکے ہوئے ہارے تھے، لہٰذا وہ ان کے اندر گر گئے۔ اب طلیطلہ صرف 4 میل کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔ جن لوگوں نے انہیں گھیرا انہوں نے ایک غلام اور یوسف بن عبد الرحمن کو تو قتل کر دیا، دوسرا غلام کسی نہ کسی طرح بھاگ کر طلیطلہ چلا گیا۔ اس طرح ہسپانیہ کے سابق حکمران یوسف بن عبد الرحمن کا خاتمہ ہو گیا۔ دوسرا ایک اور حادثہ پیش آیا۔ یوسف بن عبد الرحمن کے ساتھیوں میں سے ایک قابل ذکر سمیل بن حاتم رہتا تھا، جسے عبد الرحمن بن معاویہ نے زندان میں ڈال دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ زندان میں مر گیا۔ اس کی لاش کے پاس زہر کا ایک پیالہ پڑا ہوا تھا۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ اسے زہر پلا دیا گیا، کچھ کا خیال ہے کہ اس نے خود ہی زہر پی لیا تھا۔ عبد الرحمن بن معاویہ اور یوسف بن بخت
کو یوسف بن عبد الرحمن سے ٹکرانا ہی نہ پڑا اور اس کا خاتمہ ہو گیا، لہٰذا اپنے لشکر کو لے کر عبد الرحمن بن معاویہ اور یوسف بن بخت واپس قرطبہ کی طرف چلے گئے۔ معزز سامعین حضرات، بنو امیہ کے آخری شہزادے عبد الرحمن بن معاویہ کی داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔